اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور وہ بڑے ہی زبردست حکیم ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جن کو تم کرتے نہیں ہو۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، یہ بات اللہ تعالیٰ کو نہایت ناپسند ہے کہ تم ایسی بات کہو جسے تم کرتے نہیں ہو۔ یہاں سے سورہ صف شروع ہو رہی ہے۔ یہ مدنی صورت ہے، اس میں 14 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ جو ہے ایک آیا ہے اگلی آیتوں میں، اس میں ان تقولوا کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا۔ صف کا لفظ آیا ہے، صف کے معنی ہیں قطار کے۔ اس میں سارے بندوں سے خطاب ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی مخلص بندے بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، اور وہ بھی ہیں جو پکے ایمان والے نہیں تھے، اور وہ لوگ بھی ہیں اس میں جو صرف دعوی ایمان کر کے اسلام میں داخل ہو گئے تھے، یعنی ان کو منافق کہا جاتا ہے ایک طرح سے۔ اس کا موضوع بحث یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایمان والے بندوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے ایمان میں اخلاص پیدا کرو اور اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کو لڑا دو۔ اور اس کی ابتدا جو ہوتی ہے وہ اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں اور خبردار کرنا چاہ رہے ہیں تمام مسلمانوں کو کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مقبوض، ناپسندیدہ، اللہ تعالیٰ کو انہیں غصے میں لانے والی چیز یہ ہے کہ تم ایسی بات کہو جسے تم کرو نہیں، یعنی قول اور فعل الگ الگ ہو، قول اور فعل میں تضاد، یہ اللہ تعالیٰ کو انتہائی مقبوض کرنے والی بات ہے۔ اور اس کے برخلاف اللہ تعالیٰ کو جو پسند ہے، جس کو پسند کرتے ہیں، بہت ہی محبوب ہے، وہ یہ کہ اللہ کی راہ میں، راہ حق میں اپنی جانوں کو لڑا دو، اور اس طریقے سے لڑاؤ کہ سیسا پلائے ہوئے دیوار کی طرح تم کھڑے ہو جاؤ اور ذرا بھی تمہارے قدم ڈگمگائے نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی پسند ہے۔ اور اس میں خبردار کیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کہ تم اس طریقے سے نہ ہو جانا جیسا کہ قوم بنی اسرائیل کی روش تھی کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو، جو ان کے پیغمبر تھے، ان کو جانا اور پہچانا، لیکن اس کے باوجود جیتے جی ان کو تکلیفیں پہنچائی اور اذیتیں پہنچائی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ان کی قوم نے انہیں معجزات دیکھنے کے باوجود بھی، واضح کھلی ہوئی نشانیاں وہ لے کر آئے تھے، اس کے باوجود ماننے سے اس کا انکار کر دیا۔ اور ایک بات اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ ایسا کرنے کی وجہ سے ان سے ہدایت جو ہے سلب کر لی گئی، جو ہدایت کے راستے پر چلنا چاہیے تھا ان کو، اس سے ان کو چھین لیا گیا۔ اور وہ لوگ یہود و نصارہ اور ان کے ساتھ منافقین مل کر یہ چاہتے تھے کہ اللہ کا دین جو ہے اس کو اپنی منہ سے پھونکے مار مار کر بجھا دے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو اپنی آب و تاب کے ساتھ ساری دنیا میں پھیلا کر رہیں گے، اور وہ دین جو ہے، جو برحق رسول ہیں، جو لے کر آئے ہیں، اس کو ساری دنیا میں پھیلائیں گے اور سارے ادیان پر اس کو غالب کر کے رہیں گے ایک دن۔ اور آخر میں یہ فرمایا کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اگر تم چاہتے ہو تو پھر تم کو چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول پر انہیں سچے دل سے ایمان لاؤ اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں، اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے سب کچھ اس کی راہ میں لگا دو، تو پھر اللہ تعالیٰ تم کو معاف فرما دیں گے، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور تمہیں ایسی جنتیں دیں گے جس میں ہمیشہ تم رہ سکو گے۔ اور یہ تو آخرت والا معاملہ ہے، دنیا میں بھی تم کو اللہ تعالیٰ فتح و نصرت اور غلبہ عطا فرمائیں گے۔ اس صورت کی، پوری صورت کی شان نزول میں بات بیان ہوتی ہے کہ کچھ صحابہ کرام نے بیٹھ کر یہ مذاکرہ کیا، یہ بات چیت کی کہ اگر ہم کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا کام سب سے زیادہ اچھا ہے اور پسندیدہ ہے، محبوب ہے، تو پھر ہم
اسی کو اختیار کریں گے اور اس سلسلے میں ہم اپنے جانوں کو لگا دیں گے اور اپنے سارے مال لگا دیں گے۔ یہ سوچ رہے تھے تو اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ وحی نازل ہوئی، یہ پوری صورت نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو نام بنام بلایا اور بلا کر ان کے سامنے یہ پوری صورت تلاوت فرمائی اور کہا کہ تم لوگ جس بات کا چرچا کر رہے تھے، جس بات میں بحث کر رہے تھے، اس کا جواب یہ ہے کہ تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کس بات کو پسند کرتے ہیں وہ ہم اس کو اختیار کریں گے، تو سن لو کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم اپنی جانوں اور مالوں کو اللہ کی راہ میں لگا دو، جہاد کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور تم دعوے مت کرو، دعویٰ کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ منع فرمایا، اور اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتے دعوے کرنا۔ جب وقت آ جائے تو کام کر گزرنا، صرف دعویٰ کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ شان ابدیت کے خلاف ہے یہ بات۔ اور جو ہے یہ سمجھنا کہ اپنے نفس پر بھروسہ رکھنا اتنا زیادہ اور یہ سمجھ لینا کہ میں اس کو کر لے سکتا ہوں، یہ ہے اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعوے کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ تم آج جو دعویٰ کر رہے ہو سکتا ہے کل اس کو نہ کر پاؤ، کسی وجہ سے تم اس قابل ہی نہ رہو، یا تم اس دنیا میں ہی نہ رہو، یا تم رہو بھی تو تم کو جو ہے کچھ ایسا مرض ہو جائے یا ایسی کوئی پریشانی لاحق ہو جائے جس کی وجہ سے تم اپنا دعویٰ پورا نہ کر سکو۔ لہٰذا دعویٰ کبھی بھی نہیں کرنا، جب وقت آئے تو کام کر لینے کی کوشش کرنا، اور اگر کبھی مصلحت کے تحت کوئی ایسا جو ہے وقت آ جائے کہ اس کا دعویٰ کرنا ہی پڑے تو پھر انشاءاللہ کہہ کر کہہ دینا کہ اللہ نے چاہا تو میں اس کام کو تکمیل کر لوں گا اس کام کی، اور یہ کام میں کرنا چاہتا ہوں۔ تو اگر ایسا کہہ لو گے تو پھر وہ معاملہ اللہ کے سپرد ہو جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تلقین فرمائی۔ اور سورت کی شروعات ہوتی ہے یعنی تسبیح سے بیان، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان ہوتی ہے، ساری زمین و آسمان کی چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ پچھلے صورتوں میں بھی اللہ تعالیٰ اسی قسم سے جو ہے شروع کیے تھے کہ تسبیح بیان کرتی ہے۔ مسبحات جو کہا جاتا ہے 5 صورتوں کو، اس میں سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب اور نقص سے پاک ہیں، اس کو بیان فرمایا جا رہا ہے، اور وہ بڑے زبردست حکیم ہیں، ان کی ہر تجویز یعنی نہایت ہی حکیمانہ ہے۔ اور پھر فرمایا گیا یہاں سے جو مضمون شروع ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جن کو تم کرتے نہیں ہو۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، یہ بات اللہ تعالیٰ کو نہایت ہی ناپسند ہے کہ تم ایسی بات کہو جسے تم کرتے نہیں ہو۔ اس میں جو بات اللہ تعالیٰ نے جس کی طرف توجہ دلائی ہے وہ یہ کہ تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جس کو تم کرنا نہیں چاہتے۔ یعنی ایک بات تو اس سے معلوم ہوئی کہ کوئی کام کو اگر آپ کرنا نہیں چاہ رہے ہیں، آپ کے پاس اس کا عزم و ارادہ نہیں ہے، تو پھر اس کو کہنا تو ممنوع ہے، یعنی غلط ہی ہے، اس کو کہا ہی نہیں جا سکتا۔ لیکن صحابہ کرام کے تعلق سے یہ جو ہے نہیں کہا جا سکتا، جیسا کہ شان نزول میں بھی یہ بات بتائی گئی تھی کہ مذاکرہ جب یہ کر رہے تھے تو وہ حضرات تو یہ چاہ رہے تھے کہ ہم کچھ ایسے کام کریں جس سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی مرضی اور پسند کے کام اگر ہم کو معلوم ہو جائے تو ہم اس کو اختیار کریں گے، یہ چاہ رہے تھے۔ لیکن اس میں اللہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں کہ تم دعوے مت کرو، یعنی دعوے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب کام کرنا ہو تو کر لینا۔ یہ دعویٰ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے تم اپنے آپ پر بہت زیادہ بھروسہ کرتے ہو، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور ایک بات یہ کہ اگر تم کسی کام کرنے کا دعویٰ کرو اور جو ہے تمہارے دل میں اس کا عزم و ارادہ نہ ہو، تم اس کو جو ہے نہیں کرنے کا ارادہ ہے لیکن یہ دعویٰ تو کر رہے ہو زبانی طور پر، تو وہ تو گناہ کبیرہ میں شامل ہیں، یعنی بہت بڑے گناہوں میں شامل ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو لوگوں کے سامنے جس کا تمہیں کوئی ارادہ ہی نہیں وہ کام کرنے کا، اور اگر ارادہ ہے بھی، عزم و ارادہ ہے دل میں اور کرنا چاہ رہے ہو، اس کے باوجود اور جو ہے دعویٰ کر رہے ہو تو بھی جو ہے وہ ممنوع ہے اور مکروہ ہے، دعویٰ نہیں کرنا چاہیے۔ نفس پہ بھروسہ کرنے کا مطلب ہو جاتا ہے، نفس پر بھروسہ نہیں کرنا، یعنی پتہ نہیں کہ وہ نفس یعنی قابو میں رہے گا یا نہیں رہے گا۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ تلقین کی گئی تھی سورہ کہف میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے سوالات کے جوابات کے سلسلے میں کہا تھا کہ میں کل کہوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے وہی کو روک دیا کچھ دنوں کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ ایسا مت کہیے، بلکہ آئندہ کبھی آپ کو کبھی ایسا موقع آئے تو یہ کہنا کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ کبھی یعنی کل کرنے کی بات آئی، کبھی کسی کو جو ہے کچھ کہنا ہو تو ایسا کہہ دینا
کہ اللہ نے چاہا تو میں اسے کل کہوں گا، کل کروں گا، کل بتاؤں گا، یہ اس طریقے سے جو ہے انداز گفتگو ہونا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی سکھایا تھا، اور اس میں بھی جو ہے یہی تلقین کی گئی ہے کہ اگر تمہارا ارادہ بھی ہو تو بھی ایسا نہیں کہنا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ لگا دے کر انشاءاللہ کہہ کر جو ہے اس کو کہہ دینا تو یہ زیادہ مناسب ہے، ورنہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ دعوے جو ہے بہت بیکار چیز ہے، اور یہ تو جو ہے عام طور پر ممنوع بھی ہے اور مکروہ بھی ہے۔ اور ایک بات آج جو معاشرے میں جو انتہائی مذموم حرکت جو لوگ کرتے ہیں کہ کبھی کسی کام کے کرنے کا ارادہ ہی نہیں ہوتا ہے، اور جو ہے دل میں خیال بھی پیدا نہیں ہوتا، لیکن لوگ آپ کو مجبور کر رہے ہیں کہ آئیے اور یہ اس میں شرکت کیجئے، تو کہتے ہیں کہ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کہنا بہت بری بات ہے، جبکہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ آپ یہ کام نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کا ارادہ ہے پختہ کہ آپ کو یہ کام کرنا نہیں ہے، لیکن لوگوں کے کہنے پر، ان کے مجبور کرنے پر، چاہے کوئی مجبور کرے چاہے کچھ کہے، آپ کو کہہ دینا چاہیے کہ مجھے فرصت نہیں ہے، میں اس میں نہیں آنا چاہ رہا ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں نہیں کر سکتا، صاف صاف الفاظ میں کہہ دینا چاہیے۔ لوگوں کو ٹلانے کے لیے انشاءاللہ کہنا یہ تو بہت بڑی گناہ کی بات ہے، کبھی بھی ایسا نہیں کرنا، یہ عادت بنا لیے ہیں لوگ، اس میں جو ہے اس سے روکا گیا اور منع کیا گیا ہے۔ اور سورہ بقرہ پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک بات بتائی، اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، یعنی لوگوں سے سوال کیے ہیں کہ تم لوگوں کو تو جو ہے بھلائی کا اور معروف کا حکم کرتے ہو، نیکی کا حکم کرتے ہو، اور خود اپنے آپ بھول جاتے ہو، یہ کیا طریقہ ہے؟ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، جبکہ تم کتاب پڑھتے ہو، تمہیں معلوم ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیا تم کو عقل نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں۔ تو اس میں جو بات بتائی جا رہی ہے کہ تم کسی کو نیکی کا اور بھلائی کا اور خیر کا اور معروف کا حکم دینے کی کوشش کرو، اور ان کو نصیحت کرو، واعظ کرو، تو یہ سوچو کہ تم بھی اس پر عمل کرنے والے بن جاؤ، یہ نہیں کہ صرف دوسروں کو کہہ رہے ہیں اور خود عمل نہیں کر رہے ہیں۔ یہ تمہارے لیے اچھا ہے، تم اس پہ اگر عمل کرو گے تو اس کا جو ہے اثر ہوگا، اور لوگ بھی اس کو آسانی کے ساتھ قبول کریں گے۔ لیکن اس میں یہ نہیں بتایا کہ اگر تم عمل نہیں کر رہے ہو تو بات بتانا ہی نہیں، کسی سے بھی اچھی بات نہیں کہنا، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ تم عمل کرنے کی کوشش کرو، اور اگر کبھی کسی وجہ سے کوئی کوتاہی ہو بھی جاتی ہے تو بات کہنے سے رکو مت، بلکہ اچھی بات، بھلائی اور خیر کی بات کرتے رہو، کیونکہ شیطان بعض وقت انسان کو اس طریقے سے پھسلاتا ہے، بہلاتا ہے کہ دیکھو تم تو نہیں کر رہے ہو اور لوگوں کو کہہ رہے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مکمل ہو جاؤ پہلے، اس کے بعد کہنا۔ مکمل کوئی نہیں ہو سکتا، کوئی کامل نہیں ہے دنیا میں سید الانبیاء کے سوا، وہ جو ہے ساری بھلائیاں اور خیر ان میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی تھی اور کامل تھے، لیکن دوسرے سارے انسان اس میں بشری تقاضے ہیں، کمیاں اور کمزوریاں ہیں، کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ غلطیاں ان سے ہو سکتی ہیں، خطائیں ہو سکتی ہیں۔ تو یہ نہیں سمجھنا کہ میں سب سے اچھا ہو جاؤں گا، بہترین ہو جاؤں گا، اس کے بعد وعظ و نصیحت کا کام کروں گا، نہیں، کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ اچھے ہو جانے کی اور اس پر عمل کرنے کی، جس بات کی لوگوں کو آپ تلقین کر رہے ہیں، لیکن رک نہیں جانا وہ کام کرنے سے، بلکہ کام کو کرتے رہنا ہے، کیونکہ جب آپ کی فکر اچھی ہوگی تو آپ کے قول اچھے ہوں گے، اور آپ کے قول اچھے ہوں گے تو آپ کے عمل اچھے ہوں گے۔ یہ سلسلہ ہے، اگر آپ کی فکر اچھی نہیں رہے گی تو آپ کی جو ہے اقوال جو ہے خراب ہی رہیں گے، زبان سے بات خراب ہی نکلے گی، اور زبان سے جب بات خراب نکلے گی تو پھر آپ کے اعمال بھی خراب ہی ہوں گے۔ لہٰذا فکر کو اچھی کرنی چاہیے، اس کے بعد اپنے اقوال اچھے کرنے چاہیے، زبان سے جو بھی بات کہہ رہے ہیں وہ بات اچھی اور بہترین اور خیر کی بات ہونی چاہیے، یہ سوچنا چاہیے۔ اگر ایسا کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، اس کو اچھے عمل کی توفیق دیتے ہیں، یہ سوچنا چاہیے انسان کو۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جو بات بتائی ہے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ کو بے حد ناپسند ہے کہ تم جو بات کہو اس پر عمل نہ کرو۔ کبر مقتا عند اللہ فرمایا، ایک آیت کا جو ٹکڑا آیا ہے اس میں کہ یہ اس کا مصداق ہو جاتا ہے، وہ انتہائی ناپسندیدہ ہے اللہ تعالیٰ کو جو اس قسم کا جو کام کرنے والے جو لوگ ہیں۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اور جو پسند ہے اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فوراً دوسری آیت میں فرما رہے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو اللہ کی راہ میں سب بستہ ہو کر اس طرح جم کر ثابت قدمی کے ساتھ لڑتے ہیں گویا کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو،
یعنی جو اللہ کی راہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور جم جاتے ہیں، اتحاد اور اتفاق ہو جاتا ہے ان کے درمیان، انتشار ختم ہو جاتا ہے، اور شہادت کی تمنا دل میں لیے ہوئے اور تمام تکالیف کو سہتے ہوئے اللہ کی راہ میں اور سرفروشی کا جذبہ لے کر آگے بڑھ جاتے ہیں اطاعت کے ساتھ، فرمانبرداری کے ساتھ، تو پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بے حد پسند فرماتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگو، تم مجھے کیوں اذیت پہنچاتے ہو، حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ جب انہوں نے کجروی اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ اس میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بتا کر اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم اس طریقے کی حرکتیں اپنے نبی کے ساتھ نہیں کرنا، کیونکہ قوم بنی اسرائیل نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کہا کہ ان کو بہت تکلیفیں پہنچائی، ان کو اذیتیں پہنچائی، طرح طرح کی، جو قرآن میں مختلف مقامات پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکر فرمایا، جبکہ وہ لوگ جانتے تھے کہ ان کے بڑے محسن ہیں، نبی ہیں اور ان کے خیر خواہ ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ان کو ستاتے تھے۔ جب کبھی کوئی حکم کرتے تو ماننے سے انکار کرتے تھے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذالکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم۔ سورہ بقرہ پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا قول نقل کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، تم ایسی حرکتیں کیوں کر رہے ہو، تم بچھڑے کو کیوں پوچھتے ہو، تم نے بچھڑے کو جو پوچھا اس کے طرف سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ سزا مقرر کی ہے کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو، یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دیں گے۔ اس طریقے سے مختلف مقامات پر مختلف قسم کی حرکتیں انہوں نے کی۔ کبھی یہ کہا کہ یہ جو ہمارے لیے من و سلوہ آسمان سے جو اتارا جا رہا ہے، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا مِمَّا يُخْرِجُ لَنَا، اس کو کہا کہ یہ دوسری چیزیں ہمارے اتاری ہے، یہ ہمیں پسند نہیں ہے۔ وَآخِرُ دعوانا